دنیا کی ہلچل میں ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں، مگر ایک چیز اگر دل سے اپنائی جائے تو زندگی بدل سکتی ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود بھیجنا۔ یہ وہ درود ہے جس کا طریقہ خود صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام کہنا سیکھ لیا ہے، مگر آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6357۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اور ان کے پاک اہل بیت کے لیے محبت، رحمت اور احترام کا اعلان ہے۔ جب کوئی مومن درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا دل پرسکون رہتا ہے، غم کم ہوتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے اور انسان کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے منور ہو جاتا ہے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ درود ابراہیمی میں صرف نبی نہیں بلکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم یعنی اہل بیت کا ذکر بھی ہے۔ یہ دراصل اللہ کا حکم ہے کہ نبی کے گھرانے سے محبت اور احترام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اہل بیت وہ پاک ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں، صبر، محبت اور وفا کی وہ مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ درود پڑھنا دراصل ان سب پر سلام عقیدت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہماری زبانوں کو درود پاک سے آباد رکھ اور ہمارے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے روشن فرما۔ اے ہمارے پروردگار، جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور قیامت کے دن ہمیں ان کے جھنڈے تلے جمع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔